9/11 نے نہ صرف امریکہ کو تبدیل کیا بلکہ پوری دنیا کو تبدیل کر دیا. لیکن میں اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میری نظر میں 9/11 کے ریاکشن نے 9/11 کے رد عمل نے پوری دنیا کو بری طریقے سے متاثر کیا اور اس کے بھیانک اثرات اس وقت بھی ہم مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ اور ساؤتھ ایشیا میں دیکھ رہے ہیں. اس موضوع پہ بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا مسئلہ جسے ہم امریکن پالیٹکس کی ٹریجڈی کہتے ہیں، اس پر بھی 9/11 کے اثرات مرتب ہوئے تھے. تو چلیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے امریکن پالیٹکس جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. کل کیا ہوا آپ کو معلوم ہے. اگر آپ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کی فیملیز اور آپ خود کس طرح سے زندگی گزاریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو الیکشن کی کمپین چل رہی ہے، جو الیکشن ریس ہے، پریزیڈینشیل الیکشن ریس، اس میں ہمیں بہت سی باتیں محسوس ہوتی ہیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اب یہ جو کل کی ڈیبیٹ تھی، اگر آپ نے اسے دیکھا اور غور سے دیکھا ہے تو یقیناً آپ کو بہت غم اور غصہ محسوس ہوا ہوگا. بالکل مجھے بھی ایسا محسوس ہے، مجھے غم بھی ہوا اور مجھے غصہ بھی محسوس ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کافی عرصے سے اس ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ نے کئی صدارتی الیکشن دیکھے ہیں تو ہم نے وہ اچھا دور بھی دیکھا تھا. کمپیریٹیولی اسپیکنگ، ظاہر ہے کوئی بھی دور جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اس دور میں ہم نے ایسے پولیٹیشین دیکھے تھے اور ایسے کینڈیڈیٹ دیکھے تھے جو پالیسیز پہ بات کرنا چاہتے تھے، جو بتانا چاہتے تھے کہ اگر وہ پریزیڈنٹ بن کے آ جاتے ہیں، اور امریکہ کا پریزیڈنٹ کوئی معمولی حیثیت کا شخص نہیں ہوتا. امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے اسے پوری دنیا کا لیڈر کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس لیڈر کو سب کچھ معلوم ہونا چاہیے دنیا کے بارے میں، اپنے کنٹریز کے بارے میں، اور اس کے دل و دماغ میں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ امریکہ کو بہتر طریقے سے گورن کر سکتا ہے اور کس طرح سے پوری دنیا کے لیے فلاح اور بہبود کا پیغام لے کر جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی ایسا اس دور میں بھی نہیں ہوا. وہاں پہ بھی وہ لوگ کہ جو امریکن لیڈر بن کے آیا اور اپنے آپ کو ورلڈ لیڈر کہتے تھے، انہوں نے بہت سی جگہوں پہ بہت سے ایسے اقدامات کیے جس سے دنیا کو نقصان پہنچا. لیکن ایسی صورتحال ہم دیکھنے میں نہیں آئی. جس طرح سے امریکن پالیٹکس جو ہے جس گہرے غار میں گر گئی ہے، یہ بھیانک ٹائم جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. اور جیسے میں بتا رہا ہوں کہ پالیسی پہ بات ہوتی تھی، قانون سازی پہ بات ہوتی تھی، رول آف لا کی بات ہوتی تھی، ایکول پروٹیکشن کی بات ہوتی تھی، سول لبرٹیز کے حوالے سے وعدے کیے جاتے تھے، اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کریں گے بتایا جاتا تھا، فورن پالیسی کے حوالے سے ڈیبیٹ ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اس سے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کو کیا فرق. لمبی لسٹ ہے. اور اس میں یقین جانیے کئی دفعہ ڈیبیٹ اتنی زبردست ہوتی تھی، مزہ آتا تھا. جیسا میں نے آپ کا کہا کہ کوئی دور بھی مکمل نہیں ہوتا، اس دور میں بھی بہت سے واقعات ہوئے جس سے بڑا افسوس ہوتا تھا. لیکن آن ایوریج جو ہے ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم کچھ نہ کچھ پروگرس کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ کم از کم پروگرس کرنا چاہتے ہیں. اگر کر نہیں بھی پائے تو کم از کم پروگرس کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ کل کی جو ڈیبیٹ تھی اس میں کتے بلیوں کی بات ہو رہی تھی. آپ نے وہ کامنٹ سنا ہوگا کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگرینٹس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، اور انہوں نے کہا کہ اوہایو میں اور وہاں کی ایک چھوٹا سا شہر ہے اسپرنگ فیلڈ، کہ کس طرح سے وہاں پہ جو امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں وہ کتے اور بلیوں کو اور جو پیٹس ہیں ان لوگوں کو ان کو کھا رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے دے آر ایٹنگ دوز پیٹس، دے آر ایٹنگ کیٹس اینڈ ڈاگس. اب یہ اندازہ کیجئے کہ اس شخص کے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں پوری دنیا کا لیڈر بنوں گا اور میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بنوں گا اور دنیا کا سب سے بہت بڑی حیثیت کا مالک شخص بنوں گا. کیونکہ اس شخصیت کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹچ بٹن ہوتا ہے، اگر وہ اسے دبا دیتا ہے تو پوری دنیا جو ہے ایک ہوا کے دھوئیں کے طور پہ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے. اور وہ شخص جو ہے کتے بلیوں کی بات کر رہا ہے کہ جناب، اور اس لیے صرف امیگرینٹس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور امیگرینٹس کو یہاں پہ، اور امیگرینٹس جو ہے وہ اس ملک کی بنیاد ہیں، انہی کی کوششوں سے ملک اس حد تک پہنچا ہے جہاں پہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں.
اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہے اتنے بدترین لوگ ہیں، یہ ایسے جانور ہیں کہ دوسرے جانوروں کو کھا رہے ہیں. اور جس وقت یہ سوال پوچھا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی نفی نہیں کی. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے. دوسری طرف ہم دیکھتے تھے کہ کاملا ہیرس جو ہے کسی حد تک پالیسی کے بارے میں وہ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن بات اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ نے اس ڈیبیٹ کو بڑے غور سے دیکھا ہے تو پہلا سوال جو تھا اکانومی کے بارے میں تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اکانومی کے بارے میں دو الفاظ کہا اور اس کے بعد تمام غصہ انہوں نے امیگرینٹ پہ لگا دیا. جتنے بھی سوال ان سے پوچھے گئے ہیں انہوں نے وہ سوال جو ہے ایک طرف رکھ دیے اور امیگریشن کے بارے میں وہ بات کرتے رہے. تو اس لیے میں یہ ایمفیسائز کر کے بات کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ جناب اس ڈیبیٹ میں کیا ان لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو اس ملک میں برسوں سے موجود ہیں، جن کے بال بچے یہاں پہ موجود ہیں لیکن ان کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں، کیا ان کے لیے کچھ کیا جائے گا؟ جناب یہ اس پہ بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہاں پر تو امیگریشن کے بارے میں اور امیگرینٹس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، وہ اسے میں مزے کا خیز نہیں کہوں گا، لیکن اٹس ویری سیڈ، اٹس ویری ٹریجک کہ کس طریقے سے امیگرینٹس کو جو ہے وہ جانوروں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. اور ان کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ جو پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے وہاں کی گورنمنٹس نے اپنی جیلز اور اپنے اسائلم سینٹرز جو ہے، پاگل خانے کہہ لیجئے، ان کو کھول دیا. اب ان سے یہ معلوم کرے کہ جناب ایک بھی مثال دے دیجئے، یا ایک ہی آدمی آپ بھی صدر ہیں اس ملک میں، ایک بھی آدمی آپ نے پکڑا ہو کہ جس کے بارے میں یہ پتا چلا ہو کہ وہ کسی پاگل خانے سے ڈسچارج کیا گیا ہے یا جیل سے ڈسچارج کیا گیا اس لیے کہ وہ امریکہ میں آ کے جو ہے وہ کتے بلیوں کا شکار کرے گا اور کتے بلیاں جو ہے وہ کھائے گا. سو سیڈ. اور اسی کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس ملک کا پریزیڈنٹ بنایا جائے. اب دوسری طرف جو امیگریشن کی پالیسیز کے بارے میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہاں کی جو سیکیورٹی ہے اسے بہتر کیا جائے، بارڈر سیکیورٹی جو بہتر کی جائے. اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی دو رائے ہو سکتی ہیں. بالکل یہاں کی بارڈر کی سیکیورٹی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جو حقدار لوگ ہیں انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ان کا راستہ بھی نہیں روکنا چاہیے، انہیں آنے کی اجازت دینی چاہیے. اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی شخص گرین کارڈ حاصل کرتا ہے اس کے فنگر پرنٹس یہاں پہ ہوتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، اس کی چھان بین کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ اس گرین کارڈ کا اہل ہوتا ہے تو تب اس کو یہاں پہ گرین کارڈ دیا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جیل سے نکل کے کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آ جاتا ہے اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ افریقہ پہ ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ ہے، ساؤتھ امریکہ کی بات وہ کرتے ہیں. اور ان کی نظر میں ایسے لوگ کہ جو بالکل ان کی طرح نہیں لگتے، ان کی طرح کے بال نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ جانور کی حیثیت رکھتے ہیں. اور اس کنٹمپٹ کے ساتھ ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلو بہت اچھا تھا اس ڈیبیٹ کا کہ کاملا ہیرس نے جس طریقے سے اپنی ڈیبیٹ جو ہینڈل کی ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پہلی بار فلی ایکسپوز ہوئے ہیں. ادروائز اس کی ٹیکنیک بڑی زبردست ہے. ٹیکنیک یہ ہے کہ آتے کے ساتھ ہی دوسرے شخص پہ جو ہے حملہ کر دو، شدید حملہ. اور اس شدید حملے سے یہ ہوگا کہ وہ جس پہ حملہ کیا گیا ہے وہ جو ہے اپنا ڈیفenس کرتا رہے گا اور پھر اپنی بات نہیں کر سکے گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اس کو پھنسا لو. لیکن یہاں پہ بالکل الٹ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے نیوز پیپر نے جو ہے لفظ بیٹ استعمال کیا کہ کس طرح سے کاملا ہیرس نے اس شخص کو جو ہے پھنسایا ہے اور اس کو پنجرے میں بند کر دیا، اور بڑے برے طریقے سے پنجرے میں بند ہوا. کیونکہ یہ تمام سوالات جو ہیں ان کی جانب سے اٹھائے گئے، اس طرح سے اٹھائے گئے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے دوسرے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا تھا اور جو ڈبیٹ کے کانٹینٹ ہے وہ ان سے اپنے ہاتھ میں لیتا تھا اور اس پہ بات کرنا شروع کر دیتا تھا. لیکن اس میں یہ کہ اس نے بڑی کوشش کی کہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے، لیکن بچ نہیں سکا. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایکسپوجر ہوا کہ وہ ایک اس قسم کی ڈیبیٹ جو بہت تلخ ڈیبیٹ بھی نہیں تھی، اور ایک ایسی ڈیبیٹ کہ جسے میں بڑے ہائی لیول کی بھی ڈیبیٹ نہیں تھی، لیکن اس میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس میں کاملا ہیرس نے جو ہے
وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. بہت سے لوگ کہیں گے کہ ان کی حقیقت تو پتہ ہی تھا سبھی کو, تو اس سے کیا اثر پڑے گا. تو جو انڈیپینڈنٹ خاص طور پہ جو ووٹرز ہیں وہ دیکھ پائیں گے کہ ایک شخص جو اپنی ڈیبیٹ کو بھی پلان نہیں کر سکتا, وہ ملک کو کس طرح سے چلائے گا اور ملک کو کس طرح سے پلان کرے گا. بہت سی جگہوں پہ انہوں نے بتایا اور ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی اور یہ سچ بات تھی. انہوں نے کہا جی ابھی تک تو اس مسئلے کے اوپر ہم نے پلان نہیں بنایا, اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں. 2 مہینے رہ گئے ہیں الیکشن میں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی تک جو ہے وہ سوچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں اور ہم ایسا پروگرام بنائیں گے, ایسا پلان بنائیں گے جو ان کا پیٹ ورڈ ہے کہ دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا, جس طرح سے انہوں نے امیگریشن کے حوالے سے یہ باتیں کی تھی. تو مجھے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اس ڈیبیٹ کے ہوسٹ تھے انہوں نے بھی امیگریشن کا مسئلہ اس لحاظ سے نہیں اٹھایا کہ جناب یہاں پہ تقریباً کوئی 12 ملین کے قریب لوگ موجود ہیں, ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. یہاں پہ بارڈر سیکیورٹی کی آپ نے بات کی ہے, ایک بل کی بات کی ہے, اور آپ نے بتایا کہ جناب اس بل کے بارے میں کنٹروورسی موجود تھی جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اڑا دیا اور جس کی وجہ سے کچھ نہیں ہو سکا, اس لیے ڈیموکریٹک پارٹی کا کوئی قصور نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, ڈیموکریٹک پارٹی بھی اس کی ذمہ دار ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے امیگریشن کی پالیسی جو ہے وہ ایک وسیع طریقے سے وہ پیش نہیں کر سکے اور اسے لیجسلیشن میں تبدیل نہیں کر سکے. تو جہاں پہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ پہ تنقید کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں نہ صرف امیگریشن کے حوالے سے بلکہ اکانومی اور فارن پالیسی کے حوالے سے جو ان کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں اسے نقصان پہنچا ہے. لیکن انفارچونیٹ میں سمجھتا ہوں ہم سب کی بدقسمتی ہے, اس ملک کی تو بدقسمتی ہے, لیکن ہماری سب کی یہ بدقسمتی ہے کہ 2 پارٹی سسٹم سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. اور 2 پارٹی سسٹم میں کینڈیڈیٹس کو کس طرح سے آگے لایا جاتا ہے. اگر ایک لائٹر نوٹ پہ آپ پوچھیں کہ جناب ڈیموکریٹک پارٹی میں اس قسم کے لوگ تھے جسے آپ لیڈر بنانا چاہتے ہیں, اس سے زیادہ پڑھے لکھے یا ذہین لوگ موجود نہیں ہیں جن کا ایکسپیرینس بھی ہے, جو دنیا کو بھی سمجھتے ہیں, امریکہ بھی. اور پارٹی کے ساتھ ساتھ ریپبلکن پارٹی سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جی آپ کے پاس صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی رہ گیا تھا, ایک دفعہ تو اس نے چلو الیکشن جیت لیا اور گورنمنٹ بھی فارم کر دی, اب دوبارہ جو ہے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور شخصیت موجود نہیں. تو جواب اس کا یہ ہے جناب کہ یہ پیسوں کی گیم ہے. جن کے پاس پیسے ہیں وہ ان عہدوں تک پہنچ سکتے ہیں, اور جو پیسوں کی میں بات کر رہا ہوں تھوڑے بہت پیسوں کی بات نہیں کر رہا, یہ بلینز آف ڈالرز کی بات کی جا رہی ہے, بلینز آف. اور جو لوگ بلین آف ڈالرز ان پہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ان گھوڑوں کو جو ہے وہ اسی طرح سے دوڑانا چاہتے ہیں جس طرح سے ان کی مرضی ہوتی. آپ کی اور میری ہمت ہو ہی نہیں سکتی. ہم اور آپ جو ہے وہ اخباریں پڑھتے رہتے ہیں اور میڈیا دیکھتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے الیکشن میں جا کے پولنگ میں جو ہے وہ حصہ لے لیں گے اور اس کے بعد خوش ہو جائیں گے کہ جناب دیکھیے ہم ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, ایسی بڑی ڈیموکریسی ہے کہ جہاں پہ ہمیں ووٹ کا حق بھی ہے اور ہمیں بات کرنے کا بھی حق ہے. آپ کریٹیکل واقعات پہ بات نہیں کر سکتے جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں, اور آج کے جو سینسٹیو ایشوز ہیں اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے. اگر آپ بات کریں گے تو اس کے اثرات جو ہے آپ محسوس کریں گے. آپ گالیاں دے سکتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آپ باہر جا کے جو ہے پریزیڈنٹ کو جو مرضی کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس سے ان کی پاکٹس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا اور وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس الیکشن میں کوئی بھی دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو آ جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لیجسلیٹو جو ہے وہاں پہ کانگریس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیو اور سینٹ کے الیکشن, تو جب تک ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہاں پہ بھی مضبوطی سے اپنی گرفت نہیں کر لیتی, اگر ان کا پریزیڈنٹ کمالا ہیرس پریزیڈنٹ بن بھی جاتی ہیں تو امیگریشن کا مسئلہ جو ہے وہ مشکل میں رہے گا.